در پہ پھر مولانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج 22 جمادی الاخری خلیفہ اول سب سے پہلے مسلمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا جان اور مال قربان کرنے والی عظیم شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ جنوری 2023 کا پہلا جمعہ مبارک ہم ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں مسجد میں جلد آنے کی، بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اس پر ہم رب تعالیٰ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، جس عظیم ہستی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تو کوئی عام ہستی نہیں ہے، بہت ہی بلند شان، بلند مرتبہ یہ ہستی ہے، اور ان کی شان کے کیا کہنے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے، یعنی سچ بولنے والا، اور عتیق ہے، یعنی کہ آزاد، جہنم سے آزاد جو ہو اسے عتیق کہتے ہیں۔ یہ دونوں لقب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مبعوث ہونے کے بعد جب ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اسلام قبول کریں گے اور پھر نیکیاں کریں گے، ان تمام لوگوں کی نیکیوں کا جو ٹوٹل ہوگا، میں یہ روایت دوبارہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ذرا غور کیجیے گا، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ پیکج لگنے لگا، یہاں پہ پیکج ہم لگاتے ہیں نا کہ اس میں ہمیں سہولتیں ملتی ہیں، تو یہاں پر بھی پیکج کا میں مشورہ دینے لگا ہوں، اس بات کو ذرا توجہ میری طرف کیجیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ نیکیاں کریں گے، جتنے بھی لوگ ٹوٹل نیکیاں، سارے ولیوں کی، قطب، ابدال، عام مسلمان، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب کی نیکیوں کو جمع کیا جائے، ان کے برابر نیکیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پہ عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد تبلیغ دین کرنے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، ہر قدم پر ساتھ رہے۔ تو جو بھی اچھا کام شروع کیا جاتا ہے، جو بندہ شروع کرتا ہے، دوسروں کو اس کام پر لگاتا ہے، تو احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کے برابر نیکیاں بتانے والے کو بھی ملتی ہیں۔
تو یہ پیکج بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، خود جاگ آ گئی ہے، اٹھ گئے ہیں، وضو کرنے لگے ہیں، اپنی زوجہ کو بھی جگائیے، اپنے بچوں کو بھی جگا دیجئے، پانی گرم کا انتظام کیجئے اور ان کو وضو کرا کے مصلوں پہ کھڑا کر دیں۔ اب آپ نے ان بچوں کو، اپنی زوجہ کو اچھے کام پہ لگا دیا، آپ نے اپنی نماز پڑھی، اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو آپ کے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں ان کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب آج ہی داخل کر دیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، آپ کسی شخص کو، کسی بچے کو کوئی کام سکھاتے ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی مستری ہے، کوئی برتنوں کا کام کرتا ہے، کوئی منڈی میں سودے بازی کا کام کرتا ہے، اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ کسی بندے کو حرام سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے اچھا کام سکھا دیتا ہے، اب وہ حرام سے بچ کر حلال کما رہا ہے، جتنی دیر حلال کمائے گا تو اس حلال کمانے کی جو برکت اور ثواب ہے، اس کا ثواب اسے بھی مل رہا ہے، اس کے برابر مجھے بھی مل رہا ہے، جو بھی سکھانے والا ہے۔ اسی طرح آپ کسی بچے کو پہلا کلمہ یاد کروا دیتے ہیں، تو اس کو نہیں آتا، آپ کسی کے گھر گئے مہمان کے طور پر، ان کے بچوں سے گپ شپ لگائی، ان کو اچھی چیزیں بتا دی، کوئی سنت سکھا دی، آپ نے اس ایک بچے کو سکھا دی، سکھا کر آپ واپس آ گئے ہیں، اب اس کے بعد وہ خود عمل کرے گا، دوستوں کو بتائے گا، بڑا ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر پوتے پوتیاں ہوں گے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو سارے کا سارا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ کتنی نکتے کی بات ہے، کتنا بڑا پیکج پلان ہے، صرف ہم نے سکھانا ہے۔ مجھے ایک بات یاد ہے کہ ایک نوجوان آدمی ایک مرتبہ آزاد کشمیر پیپر کی طرف سے میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک نوجوان لڑکے نے لفٹ مانگی، میں نے اسے بٹھایا گاڑی میں، تو میں نے اسے پوچھا جناب کیا حال چال ہے، کیا کرتے ہو، نماز پڑھی ابھی زور کی؟ تو کہتا ہے نہیں مینوں نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا کیا آتا ہے؟ میں ویسے گپ شپ کے طور پہ، بے عزتی کے نظریے سے نہیں تھا یہ، تو گپ شپ کے طور پہ، تو اس نے بتایا مجھے پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ جوان آدمی تھا، اب پھر میں نے اسے گاڑی میں سکھانا شروع کر دیا، بڑی مشکل تھی اس کے لیے، لیکن 15-20 منٹ جب تک اس کا وہ مقام جہاں اس نے اترنا تھا، کم و بیش آدھا یا اس سے کچھ زیادہ حصہ پہلے کلمے کا اس نے یاد کر لیا، کہ اس کی مدد میں نے ایک اعتبار سے کی، اس کو گاڑی پہ بٹھایا، لیکن دوسری مدد جو زیادہ ضروری تھی وہ یہ ہے۔ تو یہی میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھے نا اپنی اچھی خوشبو چھوڑیں، کہ وہی معاملہ ہو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا گیا، قیامت تک کے مسلمانوں کی نیکیوں کا ٹوٹل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن تحفۃً پیش کر دیا جائے گا۔ تو چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح موبائل فون ہے، پچھلے جمعہ کو بھی ہماری کچھ گفتگو ہوئی اس موضوع پر، تو موبائل فون ہے، موبائل فون کے اچھے استعمال کا طریقہ آپ اپنے بچوں کو بتا دیں، اپنے بھانجوں کو، بانجیوں کو، بھتیجوں کو، گلی میں جو رہنے والے آپ کے ہمسائے ہیں ان کو اچھا طریقہ بتائیں کہ اس کا اچھا استعمال کیا ہے، برے استعمال سے روک دیں، اس سے بھی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک بات اس کے ساتھ جو خطرناک ہے وہ بھی سماعت کریں۔ خطرناک بات کیا ہے کہ ایک ہم کرتے ہیں سال ثواب، کوئی فوت ہو گیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اس کے بعد دعا کی اس کی بخشش کے لیے، آمین، ختم کل کا اہتمام کیا، آمین، 10ویں کا اہتمام کیا، نماز جنازہ اس کے بعد دعا کی، یہ سارے، اور کچھ مساجد میں پیسے دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، اصالِ ثواب کی مختلف صورتیں ہیں۔ اور اصالِ ثواب کے متعلق امت مسلمہ میں کچھ جو مسلک ہے نا وہ اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتا، ہم کرتے بھی ہیں اور ہوتا بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اس چیز کو پلٹ کے دیکھیے، ایک ہے اصالِ ثواب، ایک ہے اصالِ گناہ۔ اصالِ ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا، اور اصالِ گناہ کا مطلب ہے گناہ پہنچانا،
کسی کو گناہ بھیجنا، تو یاد رکھیے پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا کوئی بھی بندہ ہے وہ ایصال گناہ میں اختلاف نہیں رکھتا۔ اور ایصال گناہ کیا ہے کہ میرا دوست میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے یار فلم ڈاؤن لوڈ کر دے، مینوں گانے ڈاؤن لوڈ کر دے، مینوں کوئی ایسی ویب سائٹ دے کہ جہدے نال میں مزہ حاصل کراں دنیاوی طور پہ، جسمانی طور پر۔ میں نے اس کو یہ بتا دیا، اب وہ موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، میں نے غلط کتابیں اسے مہیا کر دی پڑھنے کے لیے، میں نے اسے لوگوں کو تنگ کرنے کے طریقے بتا دیے، اب جناب اس نے جا کر غلط کام شروع کر دیے، والدین کی نافرمانیاں شروع کر دی، رشتہ داروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، موبائل کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ اب بتانے والا اگر میں ہوں نا، تو میں زندہ ہوں، دنیا میں ہوں، تو میرے نامہ اعمال میں گناہ اس کے برابر بھی آ رہے ہیں، جتنے گناہ وہ کر رہا ہے وہ میرے اس کے برابر میرے نامہ اعمال میں آ رہے ہیں۔ میں بے شک یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہاں جائے نماز میں بیٹھا ہوں، پوری رات وہ بندہ عبادت کر رہا ہے، لیکن نامہ اعمال میں وہ گناہ آ رہے ہیں جو کسی ایک بندے کو اس کا طریقہ سکھایا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر میں نے کسی بھی سوشل میڈیا پر کوئی غلط چیز اپلوڈ کر دی ہے، بے حیائی والی، گانے باجے والی، اب میں چاہے مصلے پہ بیٹھا ہوں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی رات کو دیکھے گا، کوئی دن کو دیکھے گا، تو جتنا گناہ اس کو مل رہا ہے اس کے برابر گناہ میرے نامہ اعمال میں بھی آ رہا ہے۔ اور صرف دنیا تک نہیں، یاد رکھیے آج تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ میں نے خبر پھیلا دی، فلاں پارٹی کے خلاف میں نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی کے خلاف یہ کر دیا، فلاں گانا نیا آیا ہے، میں اپلوڈ کروں گا تو زیادہ میرے ویوز ہوں گے، سبسکرائبرز ہوں گے، تو یہاں تو لالچ میں آ کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے جب میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، میری وہ اپلوڈ کی ہوئی تصویر بےہودہ اور اسی طرح کا جو بھی مواد یا کانٹینٹ ہے وہ چلتا رہے گا، قبر میں بھی گناہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اچھائی کا کام کیا، تو قیامت تک ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں جا رہی ہیں۔ احباب ذی وقار، دوسری روایت حضرت علی شیر خدا، پہلی بھی روایت حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ہے، اور دوسری روایت توجہ ہے میری طرف، دوسری روایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، کہ نبی پاک علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما، زوجنی بنتہ، کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا۔ آقا علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، اس کے بعد فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ، اور ابو بکر مجھے اپنے ساتھ لے کر دار الہجرت لے کر گئے، یعنی مکہ سے مدینہ لے کر گئے۔ اس کے بعد مزید دعا کا ایک حصہ کیا ہے، وَعَاتَكَ بِلَالًا مِن مَالِهِ، اور ابو بکر نے اپنے مال سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ یہاں پر دیکھنے کی اور غور کرنے کی بات کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام سے اچھا رشتہ بنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے دعا دی گئی۔ آج ہم بھی رشتہ بنا سکتے ہیں، وہ رشتہ کیسے بنے گا؟ ہم سنتوں پر عمل شروع کر دیں، سنتوں پر عمل شروع کریں، گویا کہ آپ پیارے آقا علیہ السلام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی زیادہ سنتوں پر عمل ہوگا اتنے پیارے آقا علیہ السلام کے قریب ہوتے جائیں گے، اور گویا اس دعا میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حملنی الی دار الہجرہ، اور ہجرت جب کی تو میرے ساتھ گئے، مجھے ساتھ اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے کر گئے، اس لیے بھی دعا کی۔ تو آج اگر ہم قدم دو چار چلتے ہیں، جا کر ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، لالا جی آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا چلیے، لالا جی کے ساتھ بیٹھ کر کمٹمنٹ کر لی، چاچا جی نماز جب تسی پہلے نکلو تو مینوں بلا لینا ہے، اگر میں پہلے نکلا تو میں تمہیں بلا لوں گا، تو مل کر چلیں گے، میسج کر لیں گے، بلا لیں گے، مس کال کر لیں گے، دروازے پہ دستک دے لیں گے۔ اگر ہم نیکی کے لیے
دین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں تو سمجھ لیجیے اس دعا میں ہمارا بھی حصہ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ ہمیں ملے گا۔ مزید وعاتک بلال من مالہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، تو اس میں بھی ہم حصہ پا سکتے ہیں۔ وہ یوں کہ آج ہم دین کے کاموں میں پیسہ خرچ کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد نہیں کروایا، آپ جانتے ہیں بہت زیادہ مال، حتیٰ کہ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا تھا۔ احباب ذی وقار، جب ہم مال خرچ کریں گے تو گویا رب تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر چل رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں احباب ذی وقار، جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تو لوگوں نے کافی، کیا جملہ ہم بولتے ہیں، جننے منہ اونیاں کرنا، تو لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ اب ابو بکر کا دل ہے کہ بلال میرا غلام بن جائے۔ اب کسی کا خیال تھا کہ لگتا ہے بلال نے ابو بکر پر کوئی بہت بڑا احسان کیا تھا، جس کے بدلے میں آج ابو بکر نے بلال کو آزاد کروایا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اب ابو بکر نے نبی کریم علیہ السلام پر احسان کر دیا۔ تو احباب ذی وقار، جب یہ باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہیں تو آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں آؤ ذرا میرے پاس آؤ، میری ایک بات سنو۔ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں غور سے سنو، میں نے بلال کو اپنے فائدے کے لیے آزاد نہیں کروایا، میں نے نبی کریم علیہ السلام پر احسان کرنے کے لیے آزاد نہیں کرایا، میں نے بلال کو اپنا غلام بنانے کے لیے بھی آزاد نہیں کروایا، بلکہ صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ اور اس کے رسول میرے ساتھ راضی ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو احباب ذی وقار، یہاں سیکھنے کو کیا ملا؟ کوئی بھی نیک عمل کرے نا تو یہ نہیں سوچنا کہ امام صاحب کہیں گے یا بندہ نمازی ہو گئے، فلاں بابا جی جو پرانے نمازی کہیں گے یار اے بھی اچھا ہو گیا، نیک ہو گیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی نیک عمل کریں ہم نے کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ نے واقعہ بارہا سنا کہ جب ہجرت کی تو غار ثور میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ 3 دن تک رہے۔ اب یہاں پر جو سانپ نے ڈسا یہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات، جو بات بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں، وہ بیان ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوران ہجرت اس غار میں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگ گئی، پانی موجود نہیں تھا، پینے کی اور کوئی بھی چیز وہاں پر نہیں تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگ گئی ہے، تو پانی پینے کا بڑا زیادہ دل کر رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تم غار کے اس طرف جاؤ اور آگے جاؤ، کچھ آگے جاؤ گے نا تو وہاں پر تمہیں پانی مل جائے گا، وہ پانی پی آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف گئے، جا کر پانی پیا، خوب سیر ہو کر پیا، بڑا مزیدار پانی تھا، وہ پانی پینے کے بعد واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہت اچھا تھا، میں پی کے آئے، بڑا مزہ ہے پینے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پانی کی چاہت تھی، پیاس تھی، مل گیا، یہ تو ٹھیک ہو گیا، مجھے تو یہی چاہیے تھا، اس کے علاوہ بھی خوشخبری ہے؟ فرمایا ہاں اس کے علاوہ بھی خوشخبری ہے کہ اے ابو بکر یہاں پر پانی نہیں تھا، جب اے ابو بکر آپ نے پانی کی
پیاس کا یا پینے کا اظہار کیا تو اسی وقت میں دیکھ رہا تھا رب تعالیٰ نے جنت پر مامور فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے دوست صدیق کو پیاس لگی ہے، جنت کی نہر کا جو پانی ہے نا وہ وہاں اس غار تک پہنچا دیا جائے۔ تو اے ابو بکر یاد رکھو وہ جو پانی تھا نا وہ پانی جنت کی نہر کا پانی تمہارے لیے یہاں تک پہنچایا گیا تھا، اسی لیے وہ شہد سے میٹھا تھا، اسی لیے وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور مزیدار تھا، جسے پی کر ابو بکر آپ کو مزہ آیا ہے۔ تو احباب ذی وقار یہ جملہ سننے کے بعد رضی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میری عزت اللہ کی بارگاہ میں ہے؟ اتنا درجہ ہے کہ رب نے میرے لیے پانی بھیجا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق یاد رکھو جو تم چاہتے ہو نا، جو سوچتے ہو رب تعالیٰ وہ فوراً کر دیتا ہے۔ احباب ذی وقار کسی کے ساتھ جڑ جاؤ، پیار کرو تو سچا پیار کرو، جب کسی کے ہو جاؤ گے نا تو وہ تمہیں کچھ بنا دے گا۔ احباب ذی وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وفا کی مثال ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ظاہری ہوتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شورا بیٹھتی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار جب پہلا خلیفہ مقرر کر دیا گیا تو عربی میں خطبہ جو ارشاد فرمایا وہ تھوڑا سا آپ سماعت فرمائیں گے۔ خطبے میں کیا تھا؟ اما بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم، اے لوگوں سنو، وقت کم ہے اب میں اس کو اردو میں ہی صرف بیان کروں گا۔ اے لوگوں غور سے سنو کہ میں تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا ہوں۔ جملے کو بڑا غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد کیا ارشاد ہے؟ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سب سے اچھا نہیں ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر جن کی شان یہ ہے کہ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سب میں سے اچھا نہیں ہوں، بس مقرر کر دیا گیا ہوں۔ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر میں اچھا کام کروں نا تو تم میری مدد کرنا، اور اگر میں اچھا کام نہ کروں تو تم میرے سامنے کھڑے ہو جانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری گل مننی ہے، بس جو میں نے کہہ دیا وہ آخری فیصلہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں نہ کرتا تو تم نے میرے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اعتراض کر لینا ہے، مجھ پہ سوال کر لینا ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صدق، سچ بولنا یہ امانت ہے، اور جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ خیانت ہے۔ مزید فرمایا تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا ہے، اور جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی بات سن نہ لوں، اس پر عمل نہ کر لوں، اسے انصاف نہ دلاؤں۔ اور یاد رکھو جو تم میں سے طاقت والا ہے نا، اپروچ والا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ یہ ہوتے ہیں حکمران۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آج کل ہمارا الٹ نظام ہے، جس کے ساتھ تعلق، واسطہ، پیسہ جس کے پاس ہے ہم اسے کہتے ہیں یس سر، پولیس والے بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے تو کیا فرما رہے ہیں کہ جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا ہے، اور جو تمہارے نزدیک طاقت والا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اور جب تک میں اس سے انصاف نہ کروں تب تک میں ٹھیک راستے پر نہیں ہوں، اس سے حق لوں گا اور حقدار تک پہنچاؤں گا۔ مزید اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سنیے ذرا غور سے کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ چند منٹ کا یہ خطبہ تھا، اور اس میں کمال کا جملہ یہ سنیے اور آج دیکھیے کہ آج مسلمان کسی بھی ملک کا ہو ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جہاد نہیں کر رہے، ہماری فوجیں آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ احباب ذی وقار جنوبی افریقہ کا غالباً کوئی ایک ملک ہے، اس نے عالمی ادارہ انصاف میں انتہائی سخت الفاظ میں
فلسطین اور اسرائیل والے معاملے میں اسرائیل کی مذمت کی ہے، اور پوری دنیا میں، یہ مفتی منیور رحمان صاحب نے کل بیان کیا، ان کے پیج پر یہ اپلوڈ تھا، فرما رہے تھے کہ پوری دنیا میں صرف ایک مثال ملی کہ غیر مسلم ملک نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے، جبکہ سارے مسلمان ممالک چپ کر کے بیٹھے ہو۔ جہاد نہیں کرنا تو ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ مزید آگے کیا ارشاد فرمائے کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے ہر گھر میں کیا حالت ہے، ایمانداری سے دیکھیے گا، غور کیجیے گا، گانے، کون سا گا رہے جہاں سے آواز نہیں آ رہی، بے حیائی کس حد درجہ تک چلی گئی ہے، لباس ہماری خواتین کا کس لیول کا ہے، تو غور کیجیے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جب بے حیائی پھیلے گی تو رب تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان پر مصیبتوں کو نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو تم میری اطاعت کرتے رہو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ مزید فرمایا قوموا الی صلاتکم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، یرحمکم اللہ، اللہ تم سب پر رحمت فرمائے۔ احباب ذی وقار، پھر جب دوسرے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبہ کے اگلے دن کپڑا اٹھایا، چادریں اٹھائی، بازار کی طرف جا رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، رک جائیے، آئیں میرے ساتھ چلے، جا کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور آپ کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں۔ وہاں پہنچے، مشورہ کیا، جا کر کہا حضور یہ ہمارے امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو یہ خود کام کریں گے۔ اب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت ہیں، آپ نے کیا فیصلہ کیا، ذرا غور سے بات سنیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں حضرت عبیدہ بن جراح کہ ہم آپ کو اے امیر المؤمنین بیت المال سے 1 مہینے میں آدھی بکری کا گوشت دیں گے، کھانے پینے کا ضروری سامان دیں گے، پہننے کے لیے کپڑے دیں گے، اور اے صدیق اکبر جب آپ کے کپڑے پرانے ہو جائیں گے نا تو وہ آپ واپس جمع کرا کر نئے کپڑے لے سکتے۔ یہ پہلے خلیفہ کو مراعات دی گئی تھی، سہولیات دی گئی تھی۔ آج ہم ہر گھنٹہ ہر منٹ غربت میں جا رہے ہیں، ہر منٹ ہر لمحہ ملک پاکستان پیچھے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمران اسلامی تعلیمات کو فالو بالکل بھی نہیں کر رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب تعالی عز و جل وطن عزیز میں، ملک پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ فرمائے، اور یہ جو لوگ اقتدار میں ہیں یا تو ان کو ہدایت عطا فرمائے یا ان کا ذہن بدل دینا بتانا کہ یہ اسلامی قوانین کو فالو کرے اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔